لہذا اپنے اندر اخوت اسلامی کے رشتے کو قائم رکھو۔ اخوت اسلامی کے رشتے کو قائم رکھو گے تو ایک ملت اور قوم ایک ربط کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کر سکو گے، ورنہ دشمن کے مقابلے نہیں ہوتے۔ یہ مسلمانوں کے آپس میں پھٹنے کی وجہ ہے، یاد رکھیں، پھٹنے کی وجہ ہے کہ طالبان کو جہاد کرتے کرتے اور امریکہ کو بھگاتے بھگاتے کتنا عرصہ گزر گیا؟ 20-21 سال۔ میرا بیٹا بھی انٹر کر چکا ہے، وہ پیدا نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے یہ حملہ ہوا تھا۔ یعنی ایک نسل تب تیار ہو گئی ہے، پوری ایک نسل جوان ہو گئی۔ ہماری کوتاہی ہے، کفر اتنی دیر میدانوں میں ٹھہرتا نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے فتح دے دیتا ہے جب ایمان ہو، جب اخلاص ہو، جب محبتیں ہوں۔ جب یہ اعمال کی کمزوریاں ہیں کہ کفر ہم پر لمبی دیر مسلط رہا، ہم کہتے ہیں یہ 20 سال بہت لمبے ہیں، ہمیں اور اصلاح کرنی ہے، ہمیں اور صراط مستقیم پر قائم رہنا ہے، تاکہ آئندہ اگر کفر اس طرح کی حرکت کرے تو اس کو 20 سال میں نتیجہ نہ بھگتنا پڑے، انشاءاللہ 20 دن میں نتیجے دکھائیں گے۔ تربیتیں ایسی ہوں 20 دن میں نتیجے آئیں۔ اور یہ ہماری تاریخ ہے، یہ یاد رکھیں، یہ ہماری تاریخ ہے۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے 13ویں سال میں مکہ سے نکل کر مدینہ جا رہے تھے، ٹھیک ہے؟ 2 ہجری میں بدر لڑ دی مسلمانوں نے، اور مکہ کے بڑے بڑے جگر گوشے مسلمانوں نے کاٹ دی۔ کس حالت میں گئے تھے؟ کیا حالتیں تھیں؟ مدینہ میں کیا تھا؟ آپ نے 2 بندے اکٹھے کر دیے، روٹی تو دے سکے، یہ تھا مسئلہ۔ روٹی روزی پوری نہیں تھی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پیٹ بھر کر اور راحت کے ساتھ مدینے میں کب کھانا شروع کیا؟ کب؟ خیبر کی فتح کے بعد۔ اللہ اکبر، خیبر کی فتح کے بعد کھانا شروع کیا۔ کھانے کو کچھ نہیں تھا، لیکن بدر کیسے لڑی؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، رحمتیں تھیں۔ اور یہ رحمتیں کیوں آتی ہیں؟ جب ایمان کی اصلاح ہوتی ہے۔ لہذا ہم اپنے ایمان کی اصلاحیں کریں۔ پیغام پاکستان ایک زمین ہے، یاد رکھیں، اس زمین کی ساری برکتیں اس زمین پر بسنے والے لوگوں کے ایمان کی وجہ سے ہوں گے۔ ہم اصلاح کے دائرے میں آئیں، حدود اللہ کی پامالیاں نہ کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے فرائض کو پورا کریں۔ کتاب و سنت کے بے شمار دلائل سے یہ بات ثابت ہے، جب اللہ کسی قوم پر ناراض ہوتا ہے تو وطن چھین لیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر راضی ہوتا ہے تو اللہ اسے آزادیاں دیتا ہے۔ یہ کتاب و سنت سے بے شمار دلائل۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اپنے کردار سے اپنے اللہ کو راضی کریں۔ آزادیاں نعمت ہے۔ آزادی کیا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بات کہی نا، نعمت، اللہ کی کتنی نعمتیں۔ آزادیاں نعمت ہے۔ اگر آپ آزادی کو، وطن کو، آزاد ریاست کو نعمت نہیں سمجھتے تو آپ میں سے کتنے ایسے بھائی ہیں جن کا گھر کرائے کا ہے؟ ذرا اس سے پوچھیں کہ کرائے کے گھر میں کتنا سکون ہے؟ کرائے کے گھر میں سکون ہوتا ہے؟ مالک ذلیل کرتا ہے کہ نہیں؟ 2 دن اوپر ہو جائیں رینٹ میں کیا پریشانیاں ہوتی ہیں؟ مالک زور سے نہیں بولنے دیتا، مہمان زیادہ نہیں آئے، ایک ایک چیز کاؤنٹ کرتا ہے۔ اس کرائے کے گھر میں رہنے والے سے پوچھیں کہ اپنے مکان کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اس سے پوچھیں۔ یہ اہمیت ان سے پوچھیں جن کے پاس غلامیاں ہیں، آزادیاں نہیں ہیں۔ ان سے پوچھیں کہ کفر کیا کیا کھیل کھیلتا ہے، کیسے رسوا کرتا ہے، کیسے عزتیں لوٹتا ہے، کیسے بے بس کر کے مارتا ہے، کیسے چوراہوں پہ کھڑا کر کے سلنڈر کر کے تلاشیاں لیتا ہے۔
ہاتھ پاؤں باندھ کے پھینک دیتا ہے، کیسے جیلیں بھرتا ہے، کتنی رسوائیاں ہوتی ہیں۔ اس آزادی کی قدر اس سے پوچھیں جس کے پاس آزاد ریاست نہیں ہے اور اس پر کفر مسلط ہے۔ آپ یا اس گھر کی قدر رینٹ والے سے پوچھیں کہ کتنی رسوائیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت لے کے بیٹھے ہیں، یہ ملک اتنی بڑی نعمت لے کے بیٹھے ہیں۔ نوجوان کہتے ہیں اس ملک میں کیا ہے، گالیاں دیتے ملک کو، ارباب اختیار کو، سرحدیں آپ کی محفوظ ہیں۔ کوئی ہے، آپ نے کوئی ایسا واقعہ سنا کہ کراچی شہر میں دیواریں کچھ لوگ پھلانگ کے اندر گھس جاتے ہیں اور بہن بیٹوں کی عزت لوٹ جاتے ہیں؟ کوئی ایسا ہوتا ہے؟ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، یہ قطع ارض، اس کی سرحدیں محفوظ ہیں۔ اللہ کے فضل سے آپ کے بیٹے، آپ کے نوجوان، آپ کی سرزمین سے پلنے والے ان سرحدوں پر کھڑے ہیں۔ آپ 27 فروری کو اٹھا کر دیکھ لیں، دیکھ لیا تھا نا جس کو آپ نے چائے پلائی تھی، کون تھا؟